آقا نے فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے، علی ہر مومن کا ولی ہے۔ الغرض میں نے آپ کو بتایا 153 طرق سے یہ حدیث ہے، 90 کے قریب اس کے راوی ہیں صحابہ کرام، 90 کے قریب یہ حدیث اتنی حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ اس پر پوری کتاب ہے میری، میں اگلے حصے کے مضمون کے اگلے حصے کی طرف جا رہا ہوں۔ اہل علم اپنے شوق سے اس پوری کتاب کو پڑھیں، میں نے جر و تعدیل کی ہے ایک ایک طریق پر اور حدیث کے اوپر محدثانہ طریق سے جر و تعدیل کی ہے، ہر اعتراض کا رد کیا، جواب دیا ہے۔ اب آ جائیے، جب یہ چیز ہمارے سامنے آ گئی، اب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، صحابہ کرام کے مابین کچھ مشاجرات بھی ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، خاص طور پہ 2 مشاجرات، تیسرا تو خوارج کے ساتھ ہوا، خارجیوں کا، نہروان وغیرہ، وہ خارجی اس میں فریق تھے۔ صحابہ کرام کے درمیان وہ بھی انسان تھے، کچھ اختلافات بھی ہوئے، مگر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، یہ بات سمجھنے والی عقیدہ یہ ہے کہ مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، آپ کی شہادت کے بعد مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم خلیفہ راشد ہوئے۔ جب وہ خلیفہ راشد ہوئے تو ان کا جو زمانہ خلافت تھا، جب آپ کی بیعت ہو گئی، آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تو اس کے بعد آپ ہی خلیفہ راشد تھے جس نے خاص صحابہ کرام میں سے بوجوہ آپ کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے اول دن سے آج تک اس کو خروج اور بغاوت قرار دیا ہے۔ جس نے مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں ان کی خلافت کو قبول نہیں کیا اور کوئی اقدام کیا، اس کو ائمہ اہل سنت نے بالاجماع بغیر اختلاف کے خروج اور بغاوت قرار دیا، اور اس طبقے کو خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بغاوت قرار دیا تھا، حضور علیہ السلام نے بغاوت قرار دیا تھا۔ عقیدہ یہ ہے، اختلافات ہوئے مگر کسی مسلمان کو اہل سنت عقیدے میں یہ حق نہیں کہ وہ صحابہ کرام میں سے کسی پر زبان تان دراز کرے۔ 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں، خاص طور پہ جو مشاجرہ ہے وہ جنگ صفین کا زیادہ معروف ہے، جو اس وقت میں گفتگو میں لوں گا۔ جو ایک طرف مولا علی شیر خدا ہیں اور وہ خلیفہ راشد ہیں، دوسری طرف ایک طبقہ ہے جس میں کچھ صحابہ بھی تھے اور باقی تابعین اور غیر صحابہ بھی تھے جنہوں نے خروج کیا آپ کی خلافت کے خلاف۔ ان کے سربراہ یا ان کو لیڈ کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ اب سن لیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہا ہوں، صحابی ہیں۔ اہل سنت کا 1300 سال میں یہ عقیدہ رہا ہے کہ وہ حق اور خطا کا امتیاز کرتے رہے، صحیح اور غلط کا امتیاز کرتے رہے، مگر صحابی میں سے کسی کی شان میں زبان تان دراز نہیں کی۔ نہ لان کرنا جائز ہے، نہ تان کرنا جائز ہے، نہ سب و شتم کسی پر جائز ہے، نہ کسی کی تکفیر و تفسیق جائز ہے۔ کسی کو کافر کہنا جائز نہیں، فاسق کہنا جائز نہیں، کسی کو ملعون کہنا جائز نہیں، تان کرنا جائز نہیں، سب و شتم گالی دینا جائز نہیں۔ کف لسان کا حکم ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، کف لسان۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ایک بڑا نازک عقیدہ ہے۔ ادھر ہٹ گئے تو اور مسلک بن گیا، اس طرف ہٹ گئے افراط ہوا یا تفریط، آپ مسلک اعتدال پر اہل سنت پر نہیں رہے، گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اور کف لسان، صرف زبان کو بند رکھنا، ایک یہ چیز طے شدہ رہی، ایک یہ طے شدہ رہی کہ حق پر
ان سارے مشاجرات میں مولا علی المرتضیٰ تھے. چونکہ گفتگو اس وقت صرف حضرت امیر معاویہ کے تناظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تناظر میں ہو رہی ہے، جنگ صفین اور آپ کا جو پورا نظام سیاست و ملوکیت تھا اس حوالے سے ہو رہی ہے، لہذا ان کا سٹینڈ خطا پر مبنی تھا، وہ خاطی تھے، ان کا موقف درست نہیں تھا. اور فقہا نے اور ائمہ اصول الدین نے اپنی تمام کتب اہل سنت کے اندر ان کے اس عمل کو، اقدام کو خروج اور بغاوت تک کا لفظ لکھا ہے. خروج اور بغاوت کا لفظ لکھا ہے. کسی ایک کتاب نے بھی ان کے عمل کی توثیق نہیں کی. میں 1300 سال کے ذخیرہ علم کی بات سند اور دلیل اور حجت کے ساتھ کر رہا ہوں. ائمہ اہل سنت میں کسی ایک نے ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، اس کو درست نہیں کہا، اس کا دفاع بھی نہیں کیا. کسی نے دفاع بھی نہیں کیا. نہ ان کی شان میں کسی نے کلابے ملائے، نہ کسی نے قصیدے پڑھے، نہ ان کے لیے جلسے جلوس کیے، نہ ان کی شان میں ترانے بلند کیے، نہ ان کے جھنڈے اٹھائے. نہیں، 1300 سال کا اہل سنت والجماعت کا ذخیرہ علم متفقہ، جس پر اختلاف نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کتابیں پڑھیں، کھنگالیں کتب کو، علم کے سمندر میں غوطہ زنی کریں، آپ کو پتا چلے 1200-1300 سال میں اصول دین اور اصول عقائد کے اور اصول فقہ کے کسی ایک عالم اور فقیہ اور امام نے ان کا دفاع نہیں کیا، ان کے طرز عمل کی توثیق نہیں کی، ان کے قصیدے نہیں پڑھے. ہر ایک نے متفقہ طور پر ان کے طرز عمل کو خروج کہا، بغاوت کہا، اور مولا علی المرتضیٰ کو حق پر کہا. والحق کان بید علی، ہر ایک نے لکھا، مگر ساتھ کہا خبردار آپ کا حق نہیں. ان کو مجتہد خاطی کہا، یہ ان کا اجتہاد تھا، وہ خطا پر مبنی ہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑا. اور صحابہ کرام میں شامل ہونے کی باعث کف لسان کو حکم دیا کہ کوئی انہیں کافر نہ کہے. میرے لفظ سنیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ انہیں کافر نہ کہا جائے، انہیں فاسق نہ کہا جائے، تکفیر نہ کرے، منع ہے، حرام ہے. تفسیق نہ کرے، منع ہے. لعن و تان نہ کرے، لعنت نہ بھیجے، منع ہے، حرام ہے. سب و شتم نہ کریں، گالی گلوچ نہ کریں، حرام ہے. 1300 سال سے ائمہ دین تو یہ کہہ کر دفاع کرتے رہے ہیں کہ لعن تان نہ کریں، سب و شتم نہ کریں، ان کو کافر و فاسق نہ کریں، زبان بند رکھیں. یہ عقیدہ کہاں سے نکل آیا؟ لوگ زبان بند کرواتے رہے 1300 سال تک ائمہ. اور آج یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ آپ ان کے جھنڈے اٹھا لیں اور ان کے نعرے لگائیں اور مسجد بجائے مسجد علی رکھنے کے ان کے نام پہ رکھے اور ان کی شانوں پر ترانے اور قصیدے گائیں اور ان کے جلسے کریں اور ان کے عرس منائیں اور یوم میلاد منائیں. خدا کے لیے مجھے بتا دو، 1300 سال میں یہ عقیدہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. نہ اہل سنت والجماعت جو بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے، نہ ان کے ہاں دیکھا، نہ اہل سنت والجماعت میں جو علماء دیوبند ہیں، دیوبندی مکتب فکر، نہ ان کے ہاں دیکھا. یہ سن لیں، میں ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. نہ اہل حدیث مکتب فکر میں دیکھا جن کو سلفی کہتے ہیں، نہ حنفیوں میں دیکھا، نہ مالکیوں میں، نہ شافعی میں، نہ حنبلی میں، نہ مقلدین میں، نہ غیر مقلدین میں، نہ اشاعرہ میں، نہ ماتریدیہ میں، نہ علماء میں، نہ صوفیاء میں، نہ محدثین میں، نہ فقہاء میں. 1300 سال میں صرف ایک ہی عقیدہ رہا کہ غلطی پر تھے. ان کا طرز عمل خروج تھا. کسی نے بغاوت کہا، کیوں کہ خلیفہ راشد کے خلاف نکلے تھے. صرف اتنی بات. مگر چونکہ عمل سخت ہے، ساتھ کہہ دیا خبردار، لان تان نہیں کر سکتے، سب و شتم نہیں کر سکتے.
معاملہ اللہ پہ چھوڑا، زبان کو بند رکھیں، ہر صحابی کی تعظیم کریں، ہمارے اوپر واجب کر دیا۔ عقیدہ تو یہ تھا کہ چپ رہیں، تم نے اپنی چپ توڑ دی اور نعرے لگا کر بالواسطہ مولا علی اور مرتضیٰ کے بغض کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب آج حضرت امیر معاویہ، میں خود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں، میں سب و شتم کو حرام جانتا ہوں، کف لسان کا عقیدہ میرا وہ عقیدہ ہے جو 1300 سال سے ائمہ اور اکابر اہل سنت کا کتابوں میں ہے۔ ہم زبان بند رکھتے ہیں اور تم نے زبان کھولی، کھولتے مولا علی کہنے میں کھولتے تو بات تھی، ایمان تھا۔ تم نے ان کو مولا بنایا جن کے لیے ائمہ چپ کرواتے رہے کہ چپ، زبان بند رکھیں، سب و شتم نہیں کرنا، لان تان نہیں کرنی، تفسیق و تکفیر نہیں کرنی۔ وہ چپ کراتے رہے تاکہ صحابہ کا کہ جو ایک نسبت ہے اس کی وجہ سے تعظیم رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، ختم۔ 1300 سال یہ رہا، اب تم جھنڈے لے کے باہر نکل آؤ اور ان کی شانیں بیان کرو اور ان کے جلسے جلوس نکالو اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک انتشار پیدا کرو کہ وہ بھی صحابی تھے، یہ بھی صحابی تھے، وہ حق پر تھے، یہ حق پر تھے۔ کون وہ شخص ہے خلفائے راشدین کے بعد جن کو آپ مولا علی کے مقابلے میں کھڑا کرنے کی جرات کر سکتے ہیں؟ جو خلفائے راشدین کے علاوہ مرتبے میں کوئی مولا علی شیر خدا کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی جڑ کاٹ دیتا ہے، وہ دین کی اور عقیدے کی نفی کر دیتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں نے چونکہ بیان کر دیا، یہ حکم آقا علیہ السلام کی حدیث ہیں، حتیٰ کہ جو صحابہ کرام پر لان تان کرے، آقا نے فرمایا گالی دے، اس پر اللہ کی لعنت۔ یہ عمومی حکم کی وجہ سے چپ رہے اہل سنت، اور ہیں اور رہیں گے۔ آقا نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، چپ رہو، خبردار ایسا عمل بھی دیکھو پڑھو، گالی نہ دو، چپ رہو۔ میرے آقا تو گالی سے روک رہے ہیں، اگر ایسا عمل دیکھو تو گالی کوئی تبھی دے گا نا کہ کوئی ایسا عمل اس کو پنچ کرے گا۔ فرمایا خبردار دیکھو بھی گالی نہ دو، میرے صحابی ہیں، تکریم کرو، ان سے محبت کرو، تعظیم کرو، میری محبت و تعظیم کی خاطر۔ بغض رکھو گے تو میرے ساتھ بغض رکھو گے۔ آقا علیہ السلام اکرموا اصحابی، ان کا اکرام کرو، یہ حکم دیتے رہے، احکام ہیں، احادیث نبوی کثیر ہے اس باب پر۔ اور آگے یہ نقطہ نظر اپنانا، سن لیں، صحابہ کرام کے اندر ایک فضیلت ہے، صحابہ کرام کے اندر ایک درجات ہیں فضیلت کے۔ اہل سنت والجماعت کا ائمہ حدیث، ائمہ فقہ اور ائمہ عقیدہ، اصول الدین، ہر ایک کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام میں فضیلت اور مرتبے کے طبقے ہیں، درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ خلفائے راشدین 4 صحابہ ہیں، ان کے بعد باقی 6 صحابہ عشرہ مبشرہ کے۔ سنتے آئیے، یہ امام ابو منصور البغدادی احناف، وہ فرماتے ہیں ہمارے ائمہ ماتریدیہ اشاعرہ اس پر متفق ہیں۔ پھر اس کے بعد عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے بعد بدری صحابہ 313 314 جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بعد اصحاب احد جو غزوہ احد میں شریک ہوئے، ان کے بعد اہل بیعت رضوان جو حدیبیہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ 1400 صحابہ 1500 بیعت رضوان میں شریک تھے۔ یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے، یہاں فضیلت کی ترتیب ختم ہو جاتی ہے۔ میں خاص بات سمجھانے لگا ہوں، اس کو امام حاکم نے، صاحب مستدرک نے معرفت و علوم الحدیث، علم حدیث کی تفصیل سمجھاتے ہوئے اور وضاحت کی، فرمایا سب سے پہلا طبقہ، اونچا درجہ، سب سے اونچا درجہ 4 صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اور ان کے ساتھ ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والے۔ دوسرا طبقہ ائمہ فرماتے ہیں اصحاب دار الندوہ، ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ معظمہ میں صحابہ کرام کا ایک گھر تھا، ایک جگہ تھی ندوہ،
جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے، اسلام ظاہر ہو گیا، تو پھر اہل مکہ اور لوگوں نے بیعت کی، تو پھر وہ ان کے اجتماع شروع ہوئے۔ فرمایا دوسرا طبقہ وہ، اس کے بعد تیسرا طبقہ فضیلت میں وہ جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی 6-7 ہجری کے زمانے میں، پہلی ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ اس کے بعد چوتھے درجے پر نیچے اتر رہے ہیں، نیچے چوتھا طبقہ ان لوگوں کا جنہوں نے مینا میں عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ کی بیعت کی ہجرت مدینہ سے پہلے، 7 ایک مرتبہ، 11 ایک مرتبہ، 72 ایک مرتبہ، 80 83 کے قریب وہ صحابہ مدینہ سے آئے جنہوں نے حضور کے دست اقدس پر مینا میں بیعت کی، بیعت عقبہ، بیعت عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، عقبہ ثانیہ۔ نیچے اتر کے پانچواں طبقہ نیچے آ کر وہ اصحاب جنہوں نے عقبہ ثانیہ دوسرے سال پھر اسی جگہ بیعت کی۔ پھر چھٹا طبقہ صحابہ کرام کا فضیلت میں، درجے میں، رتبے میں ان لوگوں کا جو سب سے پہلے آقا علیہ السلام کی طرف حکم سے ہجرت کر گئے اور آقا علیہ السلام سے جا کے مسجد قباء میں ملے، قباء میں، اور مسجد بنائی، اور حضور کے حکم سے مدینہ ہجرت کر گئے، مہاجر ہو گئے۔ 7واں طبقہ نیچے آتے 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 درجے ہیں نیچے، خلفائے راشدین کا سب سے اونچا درجہ تھا، اب ایک ایک درجہ مرتبہ نیچے آ رہا ہے۔ 7واں طبقہ اہل بدر کا، 313 3 سے 14 صحابہ جو بدر میں شریک ہوئے۔ 8واں طبقہ وہ لوگ جنہوں نے غزوہ بدر اور حدیبیہ کے درمیانی عرصے میں ہجرت کی، غزوہ بدر کے بعد اور حدیبیہ سے پہلے، سن 6 ہجری حدیبیہ سے پہلے جو ہجرت کر کے 7 ہجری میں آ گئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ پھر 9واں طبقہ بیعت رضوان والے جو غزوہ حدیبیہ میں غزوہ نہیں ہوا، بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ میں، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے۔ یہ 9 طبقے ہیں ترتیب فضیلت، ترتیب منزلت اور ترتیب درجہ کے اعتبار سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 9 کے 9 طبقات میں سے نہیں ہیں۔ علماء اس بات کو پلے باندھ لیں، یہ میں اصول حدیث کا آپ کو گر سمجھا رہا ہوں۔ مقدمہ علوم الحدیث امام ابن حاکم کا، معرفت علوم الحدیث، تمام ائمہ نے جو طبقات صحابہ کے قائم کیے ہیں، میں نے 9 طبقات گن لیے۔ خلفائے راشدین سے شروع ہوا، حدیبیہ میں بیعت رضوان کے 1500 صحابہ جو شریک تھے ان تک آیا۔ یہ تمام اہل سنت کے اماموں نے ترتیب بیان کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت رضوان حدیبیہ کے وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ وہ جب حدیبیہ میں آقا تشریف لائے اور بیعت رضوان ہوئی، اس دن تک بھی آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ترتیب، مراتب، درجات فضیلت کے یہاں بیعت رضوان پہ ختم ہو گئے، اور وہ 9 کے 9 طبقات میں نہیں ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد 10واں طبقہ، 10واں وہ کون سا ہے؟ حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیان جو مسلمان ہوئے ہیں۔ حدیبیہ ہو جانے کے بعد اور فتح مکہ کے دن سے پہلے جو مسلمان ہوئے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 10ویں طبقے میں آتے ہیں، 10ویں طبقے میں آتے ہیں۔ یا آپ عقیدہ اہل سنت کا نام لینا چھوڑ دیں، میں نے آپ کو 1200-1300 سال کے ائمہ کا متفقہ بالاجماع قاعدہ بتا دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کیا، مغفرت کا وعدہ کیا، ان کی شان میں سب و شتم اور لعن طعن حرام ہے، کف لسان واجب ہے بجا۔ مگر اب دوسری طرف بھی آئیں کہ صحابہ کرام کے طبقات میں مرتبہ کیا ہے۔ وہ 10 طبقات 9 گزار کر 10واں طبقہ فتح مکہ سے پہلے جو مسلمان ہوئے حدیبیہ کے بعد، وہ اس طبقے میں شامل ہیں۔ ان کو جب آپ
ان کے لیے شعار بنا کر نعرے جلسے جلوس کریں گے اور لوگوں کے سامنے ان کا مولا علی المرتضیٰ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشاجرہ ہے. لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہے, لوگوں میں ابہام پیدا ہو جائے گا کہ شاید دونوں ایک مرتبے کے ہیں. اتنا ظلم خدا کے لیے نہ کرو, اپنا عقیدہ برباد نہ کرو, اللہ اور اس کے رسول کا حیا کرو. کہاں مولا علی المرتضیٰ, وہ حضور کی اہل بیت کے فرد. اور جب یہ حدیث آیت اتری, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس عیسائی آئے مباہلہ کے لیے, مقابلہ کے لیے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو آؤ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. عیسائیو آؤ, تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ, میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. تم اپنی مستورات کو, بیویوں کو لاؤ, میں اپنی مستورات کو لاتا ہوں. تم اپنی جانوں کے ساتھ آؤ, میں اپنی جان کے ساتھ آتا ہوں. جب یہ آیت کریمہ اتری تو آپ نے بھیجا, فرمایا علی تم بھی آ جاؤ, فاطمہ تم بھی آ جاؤ, حسن حسین کو لاؤ. فرمایا آؤ تم اپنے بیٹے لاؤ, میں حسن اور حسین کو لاتا ہوں. تم اپنی عورتیں لاؤ, میں فاطمہ الزہرا کو لاتا ہوں. تم اپنی جانوں کو لاؤ, ادھر سے نبی اور علی کو لاتا ہوں. میں خود آتا ہوں اور علی کو لاتا ہوں. حضرت علی کو حضور نے اپنی جان قرار دے دیا, قرآن میں اپنی جان قرار دے دیا, انفسنا میں داخل کیا. صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے, صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. انہوں نے فرمایا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آقا کو فرماتے ہوئے کہ انفسنا, ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں. اپنی جان کے ساتھ علی کی جان کو ملایا میرے مصطفیٰ نے. وہ صحابہ کرام کے 10 طبقات, خلفائے راشدین میں مولا علی المرتضیٰ, اور پھر انفسنا میں شامل جان مصطفیٰ کے ساتھ جان علی مرتضیٰ. آقا نے وہاں اپنے ساتھ ملایا. ان کو 10ویں طبقے کے صحابہ کرام میں سے کسی کے ساتھ اس طرح مقابلے میں کھڑا کرنا, یہ کوئی بے شرم آدمی کر سکتا ہے جس کو نہ خدا کا حیا ہے نہ مصطفیٰ کا حیا ہے. دیندار آدمی نہیں کر سکتا. اس سے مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں کچھ نہیں فرق پڑے گا, تاجدار کائنات کی شان میں فرق نہیں پڑے گا. آپ کا عقیدہ برباد ہو جائے گا. اہل سنت کو گالی نکلے گی, قرآن کے خلاف بنے گا آپ کا عقیدہ, حدیث مصطفیٰ کے خلاف آپ کا عقیدہ بنے گا, صحابہ تابعین کے خلاف بنے گا. 1300-1400 سال کی تاریخ علم اور مسلک اہل سنت اور اکابر ائمہ کے خلاف آپ کا عقیدہ کہلائے گا. آپ خارجی کہلائیں گے, آپ خوارج کی سوچ کو پھیلائیں گے. کوئی جوڑ نہیں ایسا کام کرنا. اور 11واں طبقہ, پھر 11واں وہ ہے جو فتح مکہ کے دن ایمان لائے. اور یہ بھی بتا دوں, ابھی آگے آ جائے گا, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دل سے تو ایمان لے آیا تھا حدیبیہ کے بعد, جب آقا علیہ السلام عمرہ قضاء کے لیے آئے حدیبیہ کے اگلے سال, مگر اظہار نہیں کیا تھا. میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب میرا دل ماننے لگا ہے کہ یہ سچے نبی ہیں, تو میں اظہار کر دوں. میری والدہ نے کہا خبردار, تمہارا باپ ابو سفیان ناراض ہوگا اور تمہیں دھر لے گا, تو باپ کے غضب سے ڈرو, اظہار نہ کرو. سو میں نے کلمہ نہیں پڑھا, اظہار نہیں کیا اونچا. اور جس دن فتح مکہ ہوئی اس دن میں نے اظہار اسلام کیا. تو در حقیقت قبول اسلام عذرو شرع اس وقت کو کہتے ہیں جب آدمی اعلان اسلام کرتا ہے. تو جب اس اصول کے تحت آتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے کا اعلان کرنے والے 11واں طبقہ بنتے ہیں. اصل میں 11 طبقہ. اب یہ اصول ذہن میں رکھ لیں آپ. اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب مسلمان ہوتے ہیں اس کو بھی سن لیں. میں نے زبانی بتا دیا, 3 قول ہیں کل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام پر, چوتھا قول کوئی نہیں. میں جو بات کرتا ہوں میں ذمہ داری سے کرتا ہوں, اور مجھے علم ہے
کہ میں مر جاؤں گا، میری موت کے سینکڑوں سال بعد بھی اس کو کوئی رد نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ غلط بات کی تھی، مجھے علم ہے اس بات کا، یہ میری امانت اور دیانت ہے۔ 3 قول ہیں، کل 3 قول ہیں، یہ میں اہل علم سے انصاف کی توقع کرتا ہوں، عدل کی توقع کرتا ہوں، ایمانداری کی توقع کرتا ہوں، دیانت داری کی توقع۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کیا، فتح مکہ کے روز، جب اینڈ ہو گئی یہ ساری مدینہ کی جد و جہد اور جنگ مکہ کے ساتھ، فتح مکہ کے روز، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 7 ہجری میں جو عمرہ قضا تھا اس موقع پر قبول اسلام کیا مگر اظہار نہیں کیا، قبول اسلام کیا 7 ہجری میں حدیبیہ کے 1 سال بعد عمرہ قضا کے موقع پر، مگر اعلان نہیں کیا۔ اور تیسرا قول یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیعت رضوان کے بعد اور عمرہ قضا سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا، دل میں نے واقعہ بتا دیا مگر اظہار نہیں کیا تھا، والدہ کو کیا، ان کے منع کرنے پر چپ رہے۔ جب مکہ فتح ہو گیا اور کوئی رکاوٹ اور خوف اور خطرہ نہ رہا تو اس وقت آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ وہ دن ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب کو معافی عطا کر دی، وہ دن تھا یوم الطلقاء، فرمایا تم سب کو آزاد دیا جاتا ہے، آپ تم پر انتقام نہیں۔ کئی محدثین، علماء، کئی صحابہ کرام اور علماء وہ لکھتے ہیں کہ آپ اہل طلقاء میں سے ہیں جن کو فتح مکہ کے دن اذن عام دے کے بری کر دیا گیا تھا، آپ ان میں سے ہیں۔ آقا نے فرمایا تھا جو ابو سفیان کے گھر بھی داخل ہو جائے تو اسے پناہ مل گئی، آپ اس دن اظہار اسلام کر کے اس طبقے میں آئے اور اظہار اسلام کو مؤخر کیا فتح مکہ تک۔ اس طبقے کو الطلقاء کہتے ہیں، اور اس میں الطلقاء میں یہ شرع عقیدہ طحاویہ اہل سنت کا، ہمارا حنفیوں کا جو عقیدہ ہے، اصول الدین عقیدہ طحاویہ، اس کی شرع عقیدہ طحاویہ کے صفحہ 529 پر وہ لکھتے ہیں کہ ان کو طلقاء کہا گیا، ومنہم ابو سفیان وابناہ یزید و معاویہ، حضرت ابو سفیان اور ان کا ایک بیٹا یزید نام کا بھی تھا، ایک تو پوتا ہے نا بدبخت لعین، اس کی بات نہیں کر رہا، حضرت امیر معاویہ کے بھائی بھی یزید نام سے ہیں، وہ اور حضرت معاویہ یہ تینوں طلقاء میں سے ہیں، یعنی فتح مکہ کے دن جن کو اجازت برات مل گئی تھی۔ میں نے تینوں قول بیان کر دیے، اب اٹھا کے دیکھ لیے امام ابن عبد البر کی الاستیاب، اٹھا کے دیکھ لیجئے، ابن الاسیر کی اسد الغابہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے سب حوالے دے دیا آپ کو، علامہ ذہبی کی سیر و اعلام نبلا آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، حضرت امیر معاویہ کا باب نکال لیں، ان ساری کتب میں آپ کو یہ سب جگہ مل جائے گا، سب حوالے مل جائیں گے۔ سیر و اعلام نبلا دیکھیں، ابن الاسیر کو دیکھیں، کئی کہتے ہیں کہ عمرۃ القضاء حدیبیہ کے بعد، مگر میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں اظہار نہیں کیا، اظہار فتح مکہ کے دن کیا۔ سیر و اعلام نبلا پھر تیسرا قول ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی کی الاصابہ میں ہے، یہی قول میں نے آپ کو بتایا۔ واقدی نے روایت کیا کہ حدیبیہ کے بعد دل سے وہ تصدیق کر لی تھی مگر اسلام کو چھپایا تھا، فتح مکہ کے دن تک ظاہر نہیں کیا، فتح مکہ کے دن مسلمان ہونا ظاہر کیا۔ یہ امام حافظ ابن حجر اسقلانی الاصابہ جلد 6 صفحہ 151 پہ لکھتے ہیں۔ آپ فتح مکہ کے دن مسلمان ہونے والی ہستیوں کو، وہ صحابہ ہو گئے، وہ ولیوں کتبوں سے بھی اونچا درجہ پا گئے، ختم ہو گئی بات، مگر ان کو مولا علی المرتضیٰ کے سامنے مقابلے میں اس انداز سے رکھیں کہ لوگوں کے ذہن ڈگمگ ہو جائیں، لوگ شکوک میں مبتلا ہو جائیں کہ وہ بھی سچے، یہ بھی سچے، وہ بھی صحابی، یہ بھی صحابی۔ یہ بولی کسی نے 1300 سال میں نہیں بولی۔ اس طرح ابن حجر اسقلانی نے پھر صفحہ 152 پہ دوبارہ اس بات کو لکھا، علامہ ذہبی نے لکھا،
الحاظ القیاس میں نے ساری کتب کے حوالے آپ کو دے دیے. یہ ہے ان کے قبول اسلام کی پوزیشن. اگلی بات سمجھ لیں, خلافت راشدہ میں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہرگز 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 شامل نہیں ہیں. جو شخص انہیں غلطی سے خلافت راشدہ میں شامل کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل اور بے وقوف ہے, پرلے درجے کا. ٹھیک ہے بیٹے, اب بار بار چٹیں آ رہی ہیں, ساری اللہ مالک ہے, 10 منٹ میں کر لیں گے, مضمون ختم کرنا ہے, پھر بعد میں کل میں نہیں چاہتا. میں بھی آپ کے ساتھ, میں نے بھی روزہ رکھنا ہے.